نہ کسی چیز کا ڈر، انہیں کسی کا ڈر نہیں۔ کیوں؟ وہ جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ وہ آنکھ بن جاتا ہے، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ وہ ہاتھ بن جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہر ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہیں اور ہر ایک اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے، پھیلی ہیں ان سے نگہتے فیضان مصطفیٰ، سادات ہر چمن ہے انہی کی بہار سے، چشتی و قادری سہر ورد نقصبان، وابستہ سب ہے دامن قطب المدار سے، وابستہ سب ہے دامن قطب المدار سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں تھوڑی دیر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاجدار بغداد کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، بنا تفصیل بنا تمہید میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ آؤ میں آپ کو شہر گیلان میں لے کے چلتا ہوں، وہ شہر گیلان جہاں پر ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ رہتا ہے، اللہ کا دوست رہتا ہے۔ اللہ اکبر، تقوی کا عالم نہ پوچھئے، پرہیزگاری کا عالم نہ پوچھئے، یہ عالم ہے پرہیزگاری کا کہ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد جب کوئی مانگنے والا در پہ آتا ہے تو وہی مولا علی مشکل کشا کا کردار اپناتے ہوئے وہ جوان ان کھجوروں کو جو آپ نے خریدی ہیں ان کھجوروں کو منگتے کو دے دیا کرتے ہیں اور اپنا روزہ پانی سے افطار کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوان اپنی زندگی کو اسی طرح بسر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سی شخصیت ہے جو اپنی زندگی کو محنت و مشقت کر کے اپنی زندگی کا اپنا گزارا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، خارجیت کا دورہ ہے جیلان کے اندر، مگر ایسے عالم میں ایک جوان ہے جو جس کے پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ پورا رکھنے کے بعد جب شام کا وقت ہوتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا تو وہ سوالیوں کے سوال پورے کر دیا کرتے تھے اور وہ پانی سے روزہ افطارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے جوان نے پورا دن محنت کی، محنت کرنے کے بعد وہ جوان دریا کے کنارے پہنچے۔ کیوں؟ افطار کا وقت ہو چکا تھا، افطار کا وقت ہو چکا تھا، ان قریب تھا، خیال آیا کہیں پانی نہیں ہے، لاؤ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، جب وقت ہو جائے گا تو اسی سے روزہ افطار کر لیں گے۔ اللہ اللہ، نورانی شکل والے ہیں، ایسی شکل والے ہیں جن کی شکل کو جو دیکھتا اسے خدا یاد آ جاتا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، وقت افطار ہے، اللہ کا محبوب دوست ہے، اب دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کیا حکم رب سے ایک سیب دریا کی طغیانی میں لہراتا ہوا چلا آ رہا ہے، پھلکاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ دیکھا تو حضرت وہ کوئی اور شخصیت نہیں، اس جوان نے، میں آگے نام انشاءاللہ کھولوں گا، وہ جوان نے اس سیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لینے کے بعد میں خیال کیا اللہ کے حکم سے آیا ہے، میں نے اس کو افطار کر لینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر اب اس کے بعد اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اس سیب کو کاٹتے ہیں اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہ سیب کھاتے ہیں، اس سے روزہ افطار کر لیتے ہیں، مگر پھر خیال یہ آیا کہ نہیں مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں یہ سیب کس جگہ سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کس کا حق ہے۔ آج بھائی بھائی کے حق کو مار رہا ہے، آج عالم یہ ہو چکا ہے کہ بھائی بھائی کے اوپر سوار ہے، کوئی کسی کا حق مارتا نظر آ رہا ہے، کوئی کسی کا حق مارتا نظر آ رہا ہے۔ ارے وہ سیب تھا، بہ کے آ رہا تھا، کوئی بھی کھا سکتا تھا، اس پر کوئی قید نہیں تھی، مگر وہاں اللہ کے محبوب دوست آپ کی پرہیزگاری کو سلام، خیال آیا نہیں کہیں اس عمل سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے جوان نے سوچا کہ چلو جہاں سے یہ سیب آیا ہے اسی کی سمت چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیب کے اس خیال سے اسی کی سمت روا ہو جاتے ہیں۔ چلتے 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 دیکھا ایک باغیچہ نظر آ گیا، جب باغیچہ نظر آیا تو سوچا ہو نہ ہو یہ سیب یہیں سے پھوٹ کر کے پانی میں بہ گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ جوان اس باغیچے کے اندر پہنچتے ہیں، کہا
لوگ وہاں کام کر رہے تھے، تراش رہے تھے، پیڑوں کو صاف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جوان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سنو سنو بھائی، اس باغیچے کے مالک کیا آپ؟ کہا نہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ کہا پھر کون مالک ہے؟ کہا سنو، وہ محل دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں وہ محل دیکھ رہے ہیں۔ کہا ٹھیک، اسی محل کے برابر میں ایک جھوپڑی ہے، اس میں ایک بزرگ ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے، مجھے پتہ بتا دے۔ کہا چلو میں تم کو لے کے چلتا ہوں۔ بعد اب جوان کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، جوان نے سلام عرض کیا، اس کے بعد کہا حضور ہو نہ ہو یہ آپ کے باغیچے سے سیب آیا ہے، اس کو میں نے کھا لیا ہے، اب آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے اس سیب کو کھایا ہے، بتائیے میں اس کے عوض میں کیا دے سکتا ہوں؟ تو کہا سنو، وہ سیب پر کسی کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس کو تم نہ صحیح کوئی اور کھا سکتا تھا، کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ سیب تو پیدا ہوا جا رہا تھا، اس پہ کوئی قید نہیں۔ اگر پھر بھی توجہ ہے آپ کی، ہاتھ اٹھا کے کہیے ہاں توجہ ہے، پھر بھی اگر وہ سیب کا عوض دینا چاہتے ہو، کچھ عطا کرنا چاہتے ہو، تو جوان اس کے بدلے میں تم کو بہت سخت ڈیوٹی لگانا ہوگی۔ چہرے پہ سکن آ گئی، اس لیے کہ میں دین پاک محمد رسول اللہ کا کام کرنے والا ہوں، میں اسلام کی دعوت دینے والا ہوں۔ اگر میں یہاں رہ گیا تو کس دمدار مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، میدر کا شجر۔ اس کے بدلے میں کیا ڈیوٹی لگانا چاہتے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے، میں کچھ اجر نہیں مانگتا اس چیز کا، ہاں اگر ٹھیک ہے اس کی ڈیوٹی سخت ہوگی۔ کہا کیا ہوگی؟ کہا کوئی معاوضہ دینا ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا اس باغیچے کو رکھانا پڑے گا۔ کہا باغیچے کو رکھانا ہے؟ کہا کتنے دن؟ کہا کتنے دن نہیں، اگر رکھا نہیں ہے تو پھر سن لو، اس باغیچے کو تم کو 12 سال اور بعض تاریخ میں 16 سال تک رکھانا ہے۔ جب اتنا سنا تو پیر لرز گئے کہ اب میں جب میری زندگی کا آدھا عمر کا حصہ یہیں گزر جائے گا، میری زندگی کی آدھی عمر کا حصہ جب یہیں گزر جائے گا تو میں دین کی تبلیغ کیا کروں گا؟ تو میں دین کی تبلیغ کیا کروں گا؟ یہ بس خیال آ رہا تھا۔ کہا کہ اگر منظور ہو تو ٹھیک ہے، مگر دیکھو میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، میں تم پہ کوئی قید نہیں لگاتا، ہاں اگر پھر بھی معاوضہ دینا چاہتے ہو تو تمہیں یہاں ڈیوٹی کرنا ہوگی۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور مجھے منظور ہے۔ ارے تسلی سے بات کو سن لو بھائی، مجھے منظور ہے۔ اتنا کہا ٹھیک ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے، سال بھر بیت گئی، مگر جوان ہے کہ وہ اس باغیچے کو تراش رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں۔ ایک دن بزرگ کو خیال آیا، کہا کہ جوان ذرا اس باغیچے سے سیب تو لے کے آؤ۔ تو جب کہا ٹھیک ہے اچھا آپ نے سیب منگایا ہے، تو وہ سیب لینے گئے۔ تو جب سیب لینے پہنچے، تاریخ بتاتی ہے جماعت کو پوری بلایا گیا، علماء کی جماعت آئی، آنے کے بعد نکاح پڑھایا گیا۔ حضرت شیخ ابو سہیل کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حکم دیا بزرگ نے سنو میری بیٹی اس محل میں رہتی ہے، جاؤ اوپر کمرے میں جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پرہیزگاری کا عالم دیکھو۔ اللہ اکبر، عمل کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ آج لوگ پرہیزگاری کے ڈولتے پھرتے ہیں، آج لوگ پرہیزگاری تلاش کر رہے ہیں، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ جب محل کے اندر پاؤں رکھا، جب کمرے کے طرف کچھ قدم بڑھے تو اتنے میں دیکھا کہ بولنے کی آواز آئی۔ گھبراتے ہوئے پسینے میں نہا گئے حضرت ابو سہیل اور گھبراتے ہوئے بزرگ کے پاس پہنچے۔ کہا عبداللہ سنئی سرکار، آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی بولتی نہیں ہے، آپ کی بیٹی سن نہیں سکتی، آپ کی بیٹی دیکھ نہیں سکتی، پھر یہ دوسرا کون ہے؟ کہا ہاں میں نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سن، ارے جوان سن لے، یہ اس لیے کہ میری بیٹی لولیوں ہے، اس نے آج تک حرام کام کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے آج تک حرام چیز کو نہیں چھوا۔ کہا پہلی کیوں ہے؟ میری بیٹی نے آج تک
شریعت پاک مصطفیٰ سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کا لمحہ نہیں گزارا، جب قدم رکھے تو اسلام کی محبت میں، شریعت پاک مصطفیٰ کی محبت میں اپنے قدم کو رکھا ہے، اسی طریقے پہ رکھا ہے۔ کہا اندھی اس لیے ہے میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرحم کو نہیں دیکھا، اللہ اکبر، تو پتہ یہ چلا اسی سکم سے آنے والی ذات کوئی اور ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات پیرے پیرا، میرے میرا، شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، حضور سرکار غوث اعظم عبدالقادر کی ذات ہے۔ سبحان یہ عبدالقادر کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر اللہ کے ولی سے محبت کرنا چاہیے۔ ہم مداری حضرات ہر اللہ کے ولی سے محبت رکھتے ہیں، خلوص اس لیے